السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستجیبه ونستغفره ونتوکل علیہ، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین طہ ویاسین، حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لمقدم ترابہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ برادران و خواہران عزیز، جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ آج کی مناسبت سے شب قدر کی فضیلت اور دعائے جوشن کبیر کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سال بھر کی جتنے راتیں ہیں وہ اللہ ہی کی راتیں ہیں، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ خالق اور مالک ایک ہی ہے، لیکن ایک رات پورے سال میں ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کی خصوصیات اور جس کے امتیازات بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ شب قدر یعنی قدر والی رات۔ سب سے پہلے قدر کہتے ہیں عظمت، مقام اور بلندی کو، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ جو باعظمت ہے، بافضیلت ہے، بزرگ ہے، عظیم ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اندازہ گیری کی جاتی ہے، تقدیرات بندگان کو معین کیا جاتا ہے۔ روایتوں ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بندوں کے تقدیر اور ان کے مقدرات کو لکھو، کس کو جینا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو مال حاصل ہونا ہے، کس کو مال حاصل نہیں ہونا ہے، کس کی نصیب میں خوشی ہے، کس کے نصیب میں غم ہے، کسے حیات ملنا ہے، کسے موت ملنا ہے، کسے نیکی ملنا ہے، کسے بدی ملنا ہے۔ بالآخر اسی رات معین کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اگر سارے امور بندگان اسی رات میں، اسی شب میں معین اور تعین کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان مجبور ہے، چونکہ معین کر دیا گیا ہے لہٰذا اب اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم انسان کی صلاحیت اور اس کے پوٹینشیل کے مطابق اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ اس سال اس بندے کو کیا ہونے والا ہے، اس بندے کے لیے کیا لکھا جانا چاہیے، یہ معین ہوتا ہے۔ البتہ انسان کے پوٹینشیل اور انسان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، جس طرح سے ایک شاگرد کے بارے میں امتحان سے پہلے استاد اس کی محنت اور اس کی تلاش و کوشش اور اس کے عمل کے مطابق کہتا ہے کہ یہ
میرا جو شاگرد ہے یہ 80% یا 90% جو ہے نمبر لے سکتا ہے یا ٹاپر ڈسٹنکشن آ سکتا ہے، جبکہ ابھی ایگزام نہیں دیا، اس نے ابھی نمبر نہیں لیا، لیکن حالات کو دیکھ کر طالب علم کے استاد یہ اندازہ گیری کر لیتا ہے کہ یہ اتنا قابل ہے، اتنے نمبر لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم اپنے بندوں کے حالات اور ان کے نیتوں کو اور ان کے محنتوں کو دیکھ کر اس رات کو جو ہے ان بندوں کے مقدرات کو لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو، جس رات انسان کے مقدرات لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تیسری تفسیر جو شب قدر کے سلسلے میں علماء کرام اور مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ قدر کہتے ہیں زیغ کو، زیغ کہتے ہیں تنگ ہو جانے کو۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا، چونکہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں ملائکہ روئے زمین میں نازل ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ باقی نہیں رہتی، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو مخفی کیوں رکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظام الہی میں بہت سے ایسے عوامر ہیں، بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے مصلحت اور حکمت کے بنا پر مخفی رکھا ہے۔ ان میں سے ایک انسان کی موت ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب، کہاں، کیسے مرے گا، نہ بچہ، نہ جوان، نہ بوڑھا۔ 80 سالہ انسان، 90 سالہ انسان بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں مر جاؤں گا۔ ایک جوان جس کی عمر 18 سال کی ہے، اس کو غرور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے ابھی زیادہ رہنا ہے، ابھی میری عمر جو 18 سال ہے، نہیں، نہ جوان غرور کر سکتا ہے اپنے عمر پر، اور نہ ہی بوڑھا مایوس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نو باڈی کین نو، کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے کہ وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا۔ اس کا علم صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ نے موت کو اپنے مصلحت کے مطابق مخفی رکھا ہے۔ دوسری، وہ انسان کی دعا ہے۔ دعا کب، کہاں، کیسے قبول ہوگی نہیں معلوم۔ اجابت دعا کو پروردگار عالم نے مخفی میں رکھا ہے۔ دعا قبول ہوگی، لیکن کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دعا کو قبول کرنا وہ اللہ کا فیض ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ وہ بندوں کے مصلحت کے مطابق پروردگار عالم دعا کو قبول کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، میں تمہارے دعا کو استجابت کروں گا۔ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ممکن ہے دعا دنیا کے لیے قبول ہو یا آخرت کے لیے قبول ہو، زندگی میں قبول ہو یا اس کے بچوں کے لیے قبول ہو یا بعد میں قبول ہو، بالآخر دعا کا اثر ضرور ہوگا اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس انسان کو دعا سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے اجابت دعا کو مخفی میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے روزی معین ہے، لیکن کتنی روزی، کیسی روزی، کہاں پر ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، دریا میں ہے، خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، پروردگار عالم نے شہر میں رکھا ہے، جنگل میں رکھا ہے، سفر میں رکھا ہے، حضر میں رکھا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اسی لیے نماز عشاء کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے، پروردگار تو نے میرے زندگی کے لیے تو نے روزی تو معین کر دی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میری روزی کہاں ہے، میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں لیکن حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ روزی کو پروردگار عالم نے مخفی میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف حتمی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ضرور ظہور ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن امام کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور جو ہے ان کا وقت ظہور جو ہے وہ معین نہیں ہے، مخفی میں رکھا ہے پروردگار عالم۔ اسی طرح سے روز قیامت
القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ روز قیامت تم کیا جانو کہ قیامت کیا ہے اور کیا حالت ہوں گے قیامت کے روز۔ یا پروردگار عالم سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وہ روز قیامت کہ جہاں پر انسان نیک اعمال صالح انجام دیتا ہے تو ایک رائی کے دانے کا بھی اس حساب جو ہے پروردگار عالم کے پاس ہوگا۔ اگر خیر کیا ہے تو خیر جزا، اگر بد کیا ہے تو اس کی جزا بھی بری ہوگی۔ روز قیامت حتمی ہے، لیکن پروردگار عالم نے قیامت کے دن کو، زمانے کو پروردگار عالم نے مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات حتمی ہے، رمضان کے مہینے میں ہے۔ کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یوں تو کہا گیا ہے 19ویں شب یا 21ویں شب یا 23ویں 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، بلاخر یہ شبہائے قدر کے سلسلے میں گمان کیا گیا ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، کیسے حصول کیا جائے، یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں پروردگار عالم نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ حکمت متعالیہ پروردگار یہ ہے شب قدر کو مخفی رکھنے میں کہ انسان یہ جو عشرہ ثالثہ ہے یا عشرہ آخری ہے، آخری عشرہ یہ 10 دن ہیں، اس 10 دنوں میں شب قدر ہے، انسان پورے 10 دن اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کرے، پورے 10 رات اللہ کی بارگاہ میں رہے تاکہ کوئی ایک رات شب قدر ہو اور شب قدر کے ثواب کو حاصل کر سکے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کوشش کرو کہ ہر دن انفاق کرو، ولو 1 درہم ہو، 1 دینار اور 1 روپیہ کیوں نہ ہو، ہر رات 1 دینار، 1 روپیہ یا 10 روپے جو اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ دو، انفاق کرو۔ ہر رات قرآن کی تلاوت کرو، یا کم سے کم جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ سارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح سے عبادت، تہجد کی نمازیں پڑھو ان 10 راتوں میں۔ جو انسان 1 درہم اللہ کے راہ میں ان 10 دنوں عطا کرتا ہے گویا وہ 83 سال 83 سال انفاق کرنے کے برابر ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے ہر رات گویا اسے 83 سال قرآن مجید کے ختم کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گویا اسے 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک تعالی اس کے پروندے میں، اس کے فائل میں، اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے شب قدر۔ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، میں 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ شب قدر اتنی باعظمت اور بافضیلت رات ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی فضیلت کے متعلق کہ جس کی فضیلت کے سلسلے میں قلم لکھنے میں کے لیے عاجز ہیں، زبان بیان نہیں کر سکتی اور عقل درک نہیں کر سکتی اس کے فضیلت کو۔
لوگوں کو پتا چل جائے کہ شب قدر کتنی باعظمت شب ہے، وہ سال بھر جاگیں گے تاکہ شب قدر کو حاصل کر سکے، درک کر سکے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا ایک دل ہوتا ہے اور دل دار و مدار ہے سارے اعضاء و جوارح کے لیے، اگر دل زندہ تو اعضاء و جوارح زندہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سب کچھ انسان کے دل پر منحصر ہے۔ جب دل فیل ہو جاتا ہے تو پھر انسان دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا اور جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو حرکات اعضاء ہے، انسان کے جو اعضاء حرکت کر رہے ہیں، یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ دل زندہ ہے، اگر دل نہیں ہے تو پھر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، پھر وہ مردہ ہے، اکڑ جائے گا۔ جس طرح سے کائنات کے لیے امام کی ضرورت ہے، جس طرح سے انسان کے اعضاء و جوارح کے حرکت کے لیے انسان کو دل کی ضرورت ہے، ماہ رمضان المبارک کے جو اعضاء و ارکان ہیں، قلب رمضان شب قدر ہے۔ شب قدر ہے تو رمضان کی برکتیں ہیں، شب قدر ہے تو رمضان کی رحمتیں ہیں، شب قدر ہے تو رمضان کی مغفرتیں ہیں، شب قدر ہے تو رمضان کی عبادتیں ہیں، شب قدر ہیں تو رمضان کی فیوضات ہیں، شب قدر ہے تو رمضان کا وہ دسترخوان الہی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَأَنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آسمانی دسترخوان جو ماہ رمضان المبارک میں بچھایا جاتا ہے، جس میں ہر طرح کے کھانے لگائے جاتے ہیں، اب ہمیں ان روحانی غذاؤں سے مستفیض ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 years and 4 months، 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے ایک رات۔ یعنی عام طور پر انسان جیتا کتنا ہے؟ 60 70 80 سال زیادہ سے زیادہ۔ اور اس زمانے میں جو انسان شب قدر عمل صالح انجام دیتا ہے، گویا وہ 84 سال اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کیا؟ شب قدر انسان کو نیند آ جاتی ہے، شب قدر انسان کو سستی پیدا ہوتی ہے، شب قدر کو انسان اللہ کے بارگاہ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ یہ توفیقات سلب ہو جاتے۔ کوشش کریں صبح سے دوپہر سے اپنے آپ پلان بنائیں، پروگرام بنائیں کہ آج مجھے شب قدر کیا کرنا چاہیے، تاکہ شب قدر کی اہمیت کو، اس کے فضیلت کو، اس کے برکات کو اور اس کے فیوضات کو حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ شب قدر انسان کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سے گرے ہوئے سوکھے پتوں کو جلا دیا جائے تو آثار ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان شب قدر کے دوسرے دن وہ ایسے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جس طرح سے شکم مادر سے بچہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آتا ہے اور کوئی گناہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ 5ویں فضیلت نور علی نور شب قدر کے لیے وہ نزول قرآن ہے کہ جو قرآن ناطق قیامت تک جاری اور ساری رہنے والی کتاب، ہدن للناس، لوگوں کو ہدایت کرنے والی کتاب، لوگوں کی زندگی سنوارنے والی کتاب، انسانوں کی ضروریات کو بیان کرنے والی کتاب، مشکلات کو حل کرنے والی کتاب، نور و رحمت و شفا، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے کتاب، دریا کی مانند، سمندر کی مانند کتاب ہے۔ القرآن بحر لا یدرک قعرہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی گہرائی تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ سمجھنے والوں کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے، عقل مندوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے معارف ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن نہیں آتا، وہ قرآن کو
غور سے صرف دیکھیں. جن کو قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھیں، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ترجمہ پڑھیں، جو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں وہ تفسیر پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار یہ قرآن میرے لیے باعث ہدایت بنے، میرے لیے باعث پیش رفت بنے، میرے لیے باعث برکت بنے، میرے لیے باعث رحمت بنے، میرے لیے باعث مودت و محبت بنے، میرے لیے باعث نجات آخرت بنے. یہ قرآن مجید نزول اس کا شب قدر. اسی طرح سے نزول ملائکہ، دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہ گھر. جیسے پیغمبر اسلام کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے، انبیاء کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے، رسولوں کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے. ہمارے بھی گھر میں فرشتے نازل ہونا ہے نا. شیاطین تو صبح سے شام تک گھر میں رہتے. ٹی وی کا چلنا شیطان ہے، موبائل کا چلنا شیطان ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا شیطان ہے، حسد شیطان ہے، اور جو ہے اسی جھوٹ شیطان ہے، دھوکہ شیطان ہے، فریب کاری شیطان ہے. شیطان تو ہمارے زندگی میں بھرا ہوا ہے. کبھی فرشتے بھی تو ہمارے گھر میں نازل ہوں، کبھی فرشتوں کا بھی آنا جانا ہو. کہ یہ شب قدر بہترین رات ہے جس رات میں تنزل الملائکہ والروح، جبرائیل امین، روح الامین اور فرشتے اس شب میں نازل ہوتے. یہ شب قدر. اسی طرح سے یہ وہ رات ہے جس رات میں انسان کے اعمال امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، کتنا کہتے ہیں ہم العجل العجل، امام آ جائیے، امام آ جائیے. آئیں گے امام، کیا کریں گے ہم؟ امام کو چہرہ دکھانے کے قابل ہیں کیا؟ ہمارا اعمال اتنے قابل ہیں کہ امام کے سامنے ہم اپنے چہرے کو دکھائیں؟ ہماری زندگی کیا اتنی قابل ہے، اتنی پاک و صاف ہے کہ ہم امام کے سامنے جو ہے کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہمارے کھانے پینے میں اتنی طہارت ہے کہ ہم امام کو میزبانی کر سکیں؟ کیا ہماری زبان اتنی پاک و صاف ہے کہ ہم امام سے کلام کر سکیں؟ کیا ہمارا دل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ہم امام کی محبت کو اپنے دل میں اتار سکیں؟ آئیے شب قدر ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. خدا رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، ارحم الراحمین ہے، غافر الذنب والتوب ہے، پروردگار عالم. تو ایسے خدا کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کریں. پروردگار میں تیرے بارگاہ میں آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے سے، تو ہی ہے، تیرے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. اگر ایک لمحے کے لیے تیری رحمت شامل حال نہ ہو تو میں کولاپس ہو جاؤں گا، میری زندگی کولاپس ہو جائے گی. جو کچھ ہے میرے پاس تیرا ہے. اگر اس طرح سے انسان خدا کی بارگاہ میں آ جائے گا تو وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. میں خدا کی بارگاہ تو انسان کے سارے اعمال اپنے امام حجت بالغہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پیش سامنے اور ان کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سال بھر کے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو کیا امام ہمارے سے خوش ہوں گے یا نہیں. اگر ہمارے اعمال صحیح رہے تو امام مسکرائیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے تو امام کیریا کریں گے. اس لیے کہ باپ اگر بچے کے اچھے عمل نہیں دیکھتا تو اس کے لیے باعث رنج ہوتا ہے، وہ آزردہ ہو جاتا ہے. شاید امام بھی ہمارے سے آزردہ ہو جائیں، رنجیدہ ہو جائیں. آج کی رات ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ امام ہمارے اعمال سے خوش نہ ہو. آج کے اعمال میں جو بہت زیادہ اعمال ہیں ان میں سے ایک دعائے جوشن کبیر ہے. یہ بہت بڑا ہدیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے جوشن، جوشن کہتے ہیں لباس گرم کو. جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے انسان سردی سے محفوظ رہنے کے لیے گرم لباس پہنتا ہے، اس گرم لباس کو جوشن کہتے ہیں. یعنی تو جنگی میدان میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے زرہ پہنا جاتا تھا، اس زرہ کو بھی جوشن کہتے ہیں. جنگ احد میں یا کسی جنگ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہن کے نکلے ہوئے تھے پروردگار کی بارگاہ میں. وہ گرمی میں جب انہوں نے عرض کیا پروردگار گرمی بہت زیادہ ہے اس طرح سے، تو جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل نازل ہونے کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام نے جواب دیا جبرائیل کو علیہ السلام یا اخی جبرائیل، سلام ہو تم پر اے میرے بھائی جبرائیل، کیا حال ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ذرا جو تم گرمی کی وجہ سے یا جو ہے دشمن کے حفاظت کے لیے تم نے جو یہ لباس پہن رکھا ہے اس کو نکال دو اور اس دعا کو پڑھو جو آج میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں. اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اب تمہارا دشمن سے تم محفوظ رہ جاؤ گے, ہر شیطان شر اور ہر برائی سے اور ہر چیز سے تم جو ہے امان پا جاؤ گے اس دعا کو اگر پڑھو گے. تو جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو یہ آموزش یہ جو ہے سکھایا کہ یہ دعا پڑھو, ہر ایک مشکل سے تم جو ہے محفوظ رہو گے, دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہو گے اور شر شیاطین سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صرف میرے حفاظت کے لیے دعا نازل ہوئی ہے یا سب کے لیے؟ تو جبرائیل نے فرمایا ھذا ھدیۃ من اللہ لک ولامتک, یہ ہدیہ ہے پروردگار کی طرف سے تمہارے اور تمہارے امت کے لیے. اگر تمہارا امتی گھر سے نکلتے وقت نکلنے سے پہلے دعائے جوشن کبیر کو پڑھے تو وہ دشمن سے محفوظ رہے گا, مشکلات سے محفوظ رہے گا اور ہر شر سے محفوظ رہے گا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس ماحول میں کہ جہاں پر بیماریوں کا شر ہے, جہاں پر دشمنوں کا شر ہے, تو ایسے صورت میں دعائے جوشن کبیر اس وبا کو بھی دور کر سکتی ہے, کرونا کو بھی دور کر سکتی ہے, مشکلات کو بھی دور کر سکتی ہے. اگر ہمارے پاس کام نہیں ہے تو کام ملے گا, اگر برکت نہیں ہے تو برکت ملے گی, اگر قحط ہے تو قحط دور ہو جائے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی, اگر بیماری ہے تو بیماری دور ہوگی, اگر دشمن ہے تو دشمن ختم ہو جائے گا اور انسان ہر ایک بلا سے محفوظ رہے گا دعائے جوشن کبیر پڑھنے والا. ہے کیا یہ جوشن کبیر؟ اس جوشن کبیر 1100 اللہ کے نام اور صفات. ایک اللہ کا نام جب آپ لیتے ہیں, اللہ یا اللہ جب کہتے ہیں, آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. یا رحمان, یا رحیم, یا ستار, یا غفور, یا ارحم الراحمین. جب کبھی انسان اللہ کا نام لیتا ہے نا تو انسان کو سکون ملتا ہے. یا علی کہتا ہے, یہ بھی اللہ کا نام ہے, علی اللہ کا نام ہے. جب آپ لیتے ہیں نا مشکل کشا کا نام لیتے ہیں یا اہل بیت کا نام لیتے ہیں, آپ کو سکون مل جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک انجیکشن دے دیا گیا ہے, آپ کو ایک ٹیبلٹ دے دی گئی ہے اور آپ کی وہ مشکل جو ہے حل ہو رہی ہے. جب کبھی انسان صرف ایک نام لیتا ہے تو اس کی حالت اتنی پرسکون ہو جاتی ہے. جس جگہ پر 99 اسماء حسنہ پروردگار اس دعائے جوشن کبیر میں ہیں اور 1000 اللہ کے نام اور صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں. 1001. آپ فرض کریں کہ اگر کوئی انسان اپنے اس حالت میں, جس حالت میں پروردگار سے وہ راز و نیاز کر رہا ہے, پکار رہا ہے, دعا کر رہا ہے, 1001 صفات الہی کو ورد کرے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی, کتنا وہ امان میں رہے گا, کتنا وہ محفوظ رہے گا, کتنا وہ خوشحال ہو جائے گا, کتنی اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. عزیزو, اگر مشکل میں ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, عامل کے پاس, بابا کے پاس, اتار چڑھاؤ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف دعائے جوشن کبیر پڑھیے, آپ کے مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اسی لیے ہر 10 صفات کے ساتھ اس کے تقریباً 100 بند ہیں اور ہر بند میں اللہ کے 10 صفات ذکر کیے گئے ہیں اور 55 میں 55 بند جو ہے وہ اس میں 11 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات لکھے گئے. اس طرح سے 1001 صفات جو ہے انسان اس میں تلاوت کرتا ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خلصنا من النار یا رب. سب سے بڑے پرابلم انسان کی دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ بھوک ہے, بھوک ختم ہو سکتی ہے, پیاس ہے, پیاس ختم ہو سکتی ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد مل سکتی ہے, دنیا میں پریشانی, ان مع العسر یسرا, مشکلات کے بعد انسان کو آسانیاں آ سکتی ہیں. سب سے بڑا پرابلم جہنم سے کیسا بچا جائے. قو انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں انسان بچھو سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, سام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں شر ہے, جہاں پر دشواری ہے, جہاں نقصان ہے, اس نقصان سے اگر انسان کو پتا چل جائے کہ اس پاکٹ میں نقصان ہے, وہ پاکٹ نہیں خریدتا. اگر انسان کو معلوم ہے اس گھر میں نقصان ہے, گھر نہیں خریدتا. انسان کو معلوم ہے اس انگوٹھی میں نقصان ہے, وہ نہیں خریدتا. انسان کو معلوم ہے فلاں جگہ پر گڑھا ہے, گرنے کا امکان ہے, وہاں نہیں جاتا. انسان کو معلوم ہے کرونا پھیل رہا ہے,
چہرے میں ماسک لگائے، اپنے لوگوں سے ڈسٹینس میں ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے ہر کوئی دشمن ہے، نہیں معلوم کس کے زبان سے تھوک نکلے گا کرونا مجھے آ جائے گا، کون چھینکے گا اور مجھے کرونا آ جائے گا۔ ہر انسان سے ڈر رہا ہے، ڈر کے مارے ہر انسان سے بھاگ رہا ہے۔ جب کرونا سے انسان کو اتنا ڈر ہے تو پھر جہنم کے کرونا سے کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ جہنم کتنے بڑے کرونا کا نام ہے، تصور کر سکتے ہیں کہ انسان جہنم کی آگ کتنی عظیم ہے، کتنی شدت والی ہے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ انسان جو ایک کرونا کچھ برداشت نہیں کر سکتا، سارے انسانیت کے تبدیلی کے لیے، درس عبرت کے لیے کرونا کافی ہے کہ پروردگار عالم نے ایک نامرئی دیکھے نہ جانے والے کیڑے کے ذریعے سے سارے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ روایتوں میں بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وقت بہت کم ہے، 2-3 روایتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو انسان دعائے جوشن کبیر شب قدر پڑھتا ہے، خصوصاً ان 3 شبوں میں پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے۔ اسی طرح سے سال بھر اگر انسان کو مشکلات پیش آتے ہیں تو دعائے جوشن کبیر کی ورد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ روایت ملتا ہے کہ آسمان چہاروں میں بیت المعمور ہے، جس کے زیارت کے لیے، جس کے طواف کے لیے ہر دن اور رات 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، تسبیح تحلیل پروردگار انجام دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے آتے ہیں نا قیامت تک، پھر وہ دوبارہ نہیں آتے۔ قیامت تک ہر دن اور رات جو ہے 70,000 فرشتے آتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں قیامت تک کتنے ہزار لاکھ کروڑ ارب جو ہے جس کی ڈیجٹ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنے فرشتے جو ہے داخل ہوتے ہیں اور جو وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اتنے تعداد فرشتوں کا ثواب پروردگار عالم دعائے جوشن کبیر پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ انسان کے سارے حوائج برآوردہ ہوں گے اور اس کی مشکلات دور ہوں گے، اسے سکون حاصل ہوگا اگر کوئی انسان دعائے جوشن کبیر کو پڑھ کر کسی کے کفن میں چھڑک دیتا ہے تو قبر میں 1000 نور جو ہے پروردگار عالم اس کے جسم سے ساطع کرے گا اور وہ ہر طرح کے دشواری سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان شب قدر دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے، امام فرماتے ہیں 7 لاکھ شہیدان راہ خدا کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، سارے انسانوں میں سب سے بلند اور مقام رکھنے والے شہداء ہیں، اور یہ مومن جو دعائے جوشن کبیر پڑھتا ہے، مومنہ جو دعائے جوشن کبیر پڑھتی ہے، پروردگار عالم اسے 7 لاکھ شہیدان راہ خدا کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک حرف 1000 اللہ کے نام ہیں، اور ہر نام اور صفت جو ہے کئی حرف سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک حرف، مثلا اللہ کے 5 حرف ہیں، 5 ہر حرف کے مقابلے میں پروردگار بہشت میں 2 حور عطا کرتا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں حور کون ہے؟ پڑھائے قرآن مجید کے تفسیر کو، یہ کتنی بڑی خوبصورت اللہ کی ہدیہ ہے حور، جو انسان کو اس کے عمل کے مقابلے میں دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک سوال کر رہا تھا مولانا، کیا یہ جو بیوی ہے دنیا میں جس سے شادی کی گئی ہے وہ بھی جنت میں جائے گی؟ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ کہا کہ ہاں، اگر اس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو عورت ہے، وہ بھی جو ہے جنت میں جائے گی۔ تو اس نوجوان نے اس مولانا سے کہا نہیں میں جنت کو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بیوی بھی اگر پیچھے جنت کو آ رہی ہے میرے، تو یہاں اس کے ساتھ جو ہے میں نے زندگی گزارا ہے وہی کافی ہے، پھر جنت میں بھی اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا ایسا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ انسان تصور کرتا ہے کہ دنیا کی بیوی آ جانے کی وجہ سے پھر اسے حور نصیب نہیں ہوتے، پھر اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جو دنیا میں ہو گیا سو ہو گیا، یہاں ڈوب گیا میں، اب آخرت میں مجھے یہ بیوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حوروں کی ضرورت ہے، میں حوروں کا انتظار کر رہا ہوں، یہ سارے اعمال حوروں کے لیے۔ پروردگار عالم خوبصورت، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ حور کیسی ہوتی، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتی ہے، پروردگار عالم ایسے جوڑے ہر مومن کو عطا کرے کہ 2 بھی جنت کو جا سکے۔ مرج البحرین یلتقیان، جس طرح سے علی و فاطمہ
دونوں جو ہے وہ جنتی ہیں، اس طرح سے اگر یہ داخل ہو جائیں تو روایت میں ملتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں نا یہ مرد کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حور کو دیتا ہے، لے یہ حور ہیں تیرے عمل کی جزا ہے، وہ دیکھتا ہے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے جو ہے خصوصیت رکھنے والے ہیں، اس کے بعد پردے کے پیچھے پردہ ہٹایا جاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اتنی خوبصورت اے مومنہ ہو گئی ہے کہ 1000 حور اس پہ قربان. کہا یہ کون ہے؟ مجھے تو یہ حوروں کی ضرورت نہیں، میں تو اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا. کہتا ہے پروردگار یہ کون ہے؟ ارے حوروں سے زیادہ اس کی جو ہے خوبصورتی ہے. آواز آتی ہے یہ تیری بیوی ہے جو دنیا میں تیرے ساتھ رہا کرتی تھی اور عمل صالح انجام دیا کرتی تھی. پروردگار عالم نے اس عمل صالح کے مقابلے میں اس کو ان حوروں سے زیادہ جو ہے خصوصیت عطا کر دی ہے. تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو شب قدر دعائے جوشن کبیر بحال با گریہ و زاری اور توجہ کے ساتھ دعائے جوشن کبیر پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.